السلام نے کہ جب بھی لوگوں سے ملنا حسن اخلاق سے ملنا، اچھے خلق کے ساتھ ملنا، خوشرو چہرے کے ساتھ ملنا، تمہاری عادات ایسی ہونی چاہیے، تمہارے خصائل اور اخلاق ایسے ہونے چاہیے کہ دوسرے لوگ تمہاری تعریف کرنے والے ہوں، لوگ تمہاری وجود کو اپنے لیے رب کی رحمت سمجھنے والے ہوں، لوگ تمہارے لیے اچھے کلمات کو ادا کرنے والے ہوں۔ یہ نہ ہو کہ اگر اپنے گلی محلے کے اندر بندہ رہے، خلق ساری تنگ ہو۔ میرے کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں بدترین وہ شخص ہے جس کی بد زبانی کی وجہ سے لوگ اس کی عزت کرتے ہوں اور اس سے ڈرتے ہوں کہ اس کے قریب نہ جاؤ، اس کی زبان بڑی چلتی ہے، یہ لوگ زبان بڑی چلاتا ہے، یہ زبان دوسروں کی عزتوں پہ زبان اور کلمات سے حملے کر دیتا ہے۔ تو فرمایا بدترین وہ شخص ہے جس کا اخلاق اچھا نہیں ہے، جس کی سیرت بھی اچھی نہیں ہے، لوگ اس سے تنگ ہیں، لوگ اسے اچھا نہیں سمجھتے ہیں۔ تو فرمایا جب بھی لوگوں کے ساتھ ملنا حسن اخلاق سے ملنا، خندہ روئی سے ملنا، مسکراتے چہرے کے ساتھ ملنا، بس یہی تمہارے لیے کافی ہے کہ تم جو ہے وہ اپنے اخلاق کو بہتر کرنے والے بن جاؤ۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، کریم آقا علیہ السلام نے حدیث پاک کو ارشاد فرمایا کہ رب کائنات کے دربار میں ایک بندے کو پیش کیا گیا، مالک ذوالجلال کے دربار میں ایک بندے کو جب پیش کیا تو رب کائنات نے اس بندے سے پوچھا بتلاؤ تم دنیا میں کیا کیا عمل کرتے تھے، تم نے دنیاوی زندگی کیسے گزاری تھی؟ اس بندے نے رب کائنات کے دربار گوربار کے اندر عرض کی باری تعالیٰ تو نے مجھے مال عطا کیا تھا، تو نے مجھے سب کچھ مال و دولت دیا تھا اور میں اس مال و دولت سے تجارت کاروبار کرتا تھا، خرید و فروخت کرتا تھا۔ باری تعالیٰ جب کوئی میرے پاس امیر بندہ آتا، مجھ سے مال لینے کے لیے آتا، خرید و فروخت کرنے کے لیے آتا تو میں امیر کے لیے درگزر کرتا تھا، امیر کے ساتھ میں اچھا برتاؤ کرتا تھا، اور جب کوئی میرے پاس غریب شخص آتا مال مجھ سے لے جاتا اور پیسے نہ ادا کرتا تو مال کے کائنات میں اسے پھر مہلت دے دیتا، میں اسے اور وقت دے دیتا کہ چلو کل ادا کر دینا یا 15 دن کے بعد یا مہینے کے بعد ادا کر دینا۔ تو باری تعالیٰ بس میں نے یہی کیا ہے کہ امیروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا رہا، ان سے درگزر کرتا رہا اور غریبوں کو وقت اور مہلت دیتا رہا اور ان کے لیے میں اور آسائشیں پیدا کرتا رہا، بس میں یہی کر کے آیا ہوں۔ تو جب رب کائنات نے اس بندے کا جواب سنا، مالک کائنات نے، تو فرمایا اگر تو لوگوں سے درگزر کرتا رہا ہے تو میں تیری نسبت زیادہ درگزر کرنے والا ہوں، میں تیری نسبت لوگوں کے لیے زیادہ آسانیاں پیدا کرنے والا ہوں۔ تو بندہ ہو کے لوگوں سے درگزر کرتا رہا، انہیں معافی دیتا رہا، انہیں مہلتیں دیتا رہا، ان کے ساتھ خندہ روئی کے ساتھ پیش آتا رہا، انہیں وقت اور لمٹ اور دیتا رہا۔ اگر تو بندہ ہو کے دے سکتا ہے تو میں رب رحمان ہو کے کیوں نہیں دے سکتا ہوں؟ تو نے میری خلق کا بھلا کیا، جا میں نے تجھے بخش دیا ہے، میں نے تجھ سے درگزر کر لیا ہے، میں نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ اتنی سی بات پہ کہ مولا میں تیرے بندوں سے درگزر کرتا رہا، میں تیرے بندوں کو مہلتیں دیتا رہا، اچھے اخلاق سے پیش آتا رہا، میرا ایٹیٹیوڈ، میرا بیہیویئر اچھا تھا، میرا کردار ان کے ساتھ اچھا تھا۔ رب کائنات کو اس بندے کی یہ ادا پسند آ گئی۔ رحمت خدا بہانہ میں جویت، رب کائنات کی رحمت تو بہانے ڈھونڈتی، کوئی بہانہ ملے میں بندے کو بخش دوں، کوئی بہانہ ملے اسے بخش دوں، اس سے درگزر کر لوں، اسے جنت عطا کر دوں۔ تو جب اس بندے نے اللہ کی خلق کے ساتھ اللہ کے بندوں سے پیار کیا ہے، ان کے لیے آسانیوں کو پیدا کیا ہے، تو رب کائنات نے اس بندے کے لیے آسانیاں پیدا کر دی ہیں، اس سے حساب نہیں لیا ہے، اور فرشتوں سے فرمایا جاؤ میرے بندے سے تم بھی درگزر کرو، اس سے کڑا حساب نہ لو، پکڑ کے نہ لے جو، درگزر کرو۔ یہ زمین والوں پہ رحم کرتا رہا، میں اس پہ رحم کرنے والا ہوں۔ تو صرف اخلاق بہتر تھا، بندوں کے ساتھ اس کا معاشرتی رویہ بہتر تھا، رہن سہن اس کا اعلیٰ تھا، تو رب کائنات نے اس ایک نیکی کی وجہ اس بندے کو بخش دیا تھا۔
تو پتہ چلا انسان کا اگر اخلاق بہتر ہو تو بندہ رب کی رحمت کا مستحق بن جاتا ہے، اللہ کی مغفرت کا مستحق بن جاتا ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مومنوں میں سے سب سے اعلی اور کامل مومن وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے، جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے۔ فرمایا سب سے اعلی مومن وہ ہے، سب سے کامل مومن وہ ہے، اور فرمایا پھر ان میں سے اور تم میں سے سب سے بہتر شخص وہ ہے جن کا یا جس کا اخلاق اپنی گھر والی سے اچھا ہے، جن کا بیہیویئر اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا ہے۔ فرمایا وہ سب سے اعلیٰ ہے، مومنوں میں سے اعلیٰ وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اعلیٰ، اور ان میں سے سب سے اعلیٰ وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والا ہے، اپنی بیویوں کے حقوق کو پورا کرنے والا ہے، اللہ کی امانت سمجھ کر، وہ رب کی امانتیں انہیں اللہ کی امانت سمجھ کر ان کے حقوق اور ذمہ داریوں کو پورا کرنے والا ہے۔ فرمایا وہ مومنوں میں سے سب سے اعلیٰ وہ شخص ہے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بیویاں تمہارے پاس رب کی امانت ہیں، یہ اللہ کی دی امانت ہے تمہیں، ان کے بارے میں رب کائنات سے ڈرتے رہنا، خالق ذوالجلال سے ڈرتے رہنا، ورنہ کل جا کے تم سے حساب لیا جائے گا۔ انسان اگر کما کے لاتا ہے، جس سے پاک کے اندر آتا ہے، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بہترین صدقہ اور بہترین انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ، سب سے بہتر جو روپیہ پیسہ خرچ کرنا ہے، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ میے کا اپنی بیوی کو لقمہ کھلانا ہے۔ فرمایا اس کا ثواب یوم قیامت مرد کو، شوہر کو رب کائنات سب سے زیادہ عطا کرے گا، جو اپنی بیوی کو کما کے کھلاتا ہے، اپنی بیوی کے کھانے اور دیگر ضروریات کا بندوبست کرتا ہے۔ فرمایا یہ صدقہ، یہ انفاق وہ ہے جسے رب کائنات سب سے زیادہ پسند کرتا ہے۔ تو فرمایا اپنے گھر والوں سے تمہارا حسن اخلاق بھی اچھا ہونا چاہیے، کیونکہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب پوچھا گیا تھا کہ سرکار کی انٹیریئر لائف کیسی تھی، اندرونی آئلی زندگی کیسی تھی، گھریلو لائف اور زندگی کیسی تھی، تو اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں ام المومنین سرکار بالکل ایک عام فرد کی طرح رہتے تھے، گھر کا کام کرتے رہتے تھے، اپنے کپڑوں کو خود پیبند لگاتے تھے، سٹیچنگ کرتے تھے، اپنے جوتے کو خود گانٹھ لیتے تھے، حتیٰ کہ گھر کی صفائی تک بھی کر لیتے تھے۔ فرمایا جب گھر میں آتے تھے بکریوں کو چارہ بھی سرکار خود ڈالا کرتے تھے۔ فرمایا گھر کے اندر اللہ کے نبی ایک عام انسان کی طرح رہے ہیں، کبھی یہ نہیں کیا کہ چار پائی پہ چڑھ کے بیٹھے اور سارے کام دوسرے کرتے رہے۔ فرمایا نا عام بشر کی طرح انتہائی سادہ زندگی میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے گھر کے اندر بھی بسر کر کے دکھائی ہے۔ اور ایک اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے جب سرکار گھر میں آتے آپ کا رویہ بالکل بچوں جیسا ہوتا، جیسے آپ سے کہا جاتا آپ ویسے کر لیتے، جدھر آپ کو لگایا جاتا آپ ادھر لگ جاتے، وہی کام آپ کر لیتے۔ اللہ کے نبی نے اپنی زندگی بالکل سادہ بسر کر کے ہمارے لیے نمونہ کامل چھوڑا ہے کہ گھروں کے اندر بھی جب رہنا ہے تو افسر بن کے نہ رہو، گھر کے اندر بندہ داخل ہو تو سارے گھر والے کامنے لگ جائیں، گھر والے ڈر جائیں کہ پتہ نہیں یہ میاں صاحب آئے کہ کوئی تھانے دار صاحب آ چکے ہیں۔ فرمایا گھر کا اندر رہنا ہے تو عام انسان کی طرح رہنا ہے، عام فرد کی طرح رہنا ہے۔ تو فرمایا بیویوں کے ساتھ حسن سلوک جو ہے وہ سب سے زیادہ ضروری ہے، اور کریم